یہ ابا اور اماں کا جھگڑا سنتے سنتے میں اتنی تنگ آ گئی تھی کہ دل کرتا تھا گھر چھوڑ کر کہیں دور چلی جاؤں اور سکون حاصل کروں۔ اماں ابا یہ تک نہیں سوچتے تھے کہ ہماری چھوٹی بچی ہے، اس کے دل پر کیا گزرے گی ہمارے اس طرح جھگڑنے اور لڑنے سے۔ ان دونوں کے ہر روز کے جھگڑے کی وجہ سے میری پڑھائی بہت ہی ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ میرے ذہن میں ہر وقت انہی کی باتیں اور انہی کا جھگڑا رہتا تھا، اور اسکول میں بھی میرا دل ہرگز نہیں لگتا تھا۔ اب تو ہر روز اسکول میں ٹیچر سے ڈانٹ سنتی تھی، اور اس سب کی وجہ صرف میرے ماں باپ تھے جو مجھ پر توجہ بالکل نہیں دیتے تھے۔ ان دونوں کو صرف اپنی خوشیوں سے مطلب تھا۔ اماں صرف ابا سے اس بات پر لڑتی تھیں کہ آپ مجھے ٹائم نہیں دیتے، آپ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت باہر گزارتے ہیں۔ اماں جب ابا سے چھوٹی چھوٹی بات پر لڑنے لگتی تھی تو ابا کبھی کبھار اماں سے یہ بھی بول دیا کرتے تھے کہ اپنی چھوٹی بیٹی امارہ کے بارے میں سوچو، تمہارے اس طرح لڑنے کی وجہ سے اس کے ذہن پر اثر پڑ رہا ہے۔ اماں انہیں کہتی تھیں کہ مجھے تو بیٹی کے بارے میں سمجھاتے رہتے ہو، پر خود تو اپنی بیٹی کا ذرا خیال نہیں کرتے۔ جب میں تم دونوں کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی اس گھر سے تو سنبھالتے رہنا اپنی بیٹی کو۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں کس طرح سے بیٹی کو سنبھالتی ہوں اور گھر کو بھی دیکھتی ہوں۔ تم تو سارا سارا دن گھر سے غائب رہتے ہو، پتہ نہیں آدھی آدھی رات کہاں گزارتے ہو۔ اماں کی اس طرح کی باتوں کے بعد ابا کبھی کبھار اماں پر ہاتھ بھی اٹھا دیا کرتے تھے، جو دیکھ کر میں بہت ڈر جاتی تھی۔ ہر روز کے اس طرح کے لڑائی کے بعد اماں نے میرے بارے میں بھی کچھ نہ سوچا اور گھر چھوڑ کر ایک دن اچانک ہی چلی گئی۔ جب ابا گھر واپس آئے اور آ کر مجھ سے پوچھا کہ تمہاری ماں کہاں ہے، تو میں نے ان کو بتا دیا کہ اماں گھر چھوڑ کر چلی گئی ہیں۔ ابا نے بھی اماں کے جانے کی کوئی پرواہ نہ کی اور اپنی عیاشیوں میں گم رہے۔ کچھ ہی دن گزر جانے کے بعد اماں نے خلا کے پیپرز ابا کے پاس بھیج دیے اور خلا لے لی۔ اس طرح وہ دونوں تو ایک دوسرے سے آزاد ہو گئے، پر سب کے بیچ میں پستی رہی۔ اماں کے چلے جانے کے بعد انہوں نے ایک دن بھی میری کوئی خبر نہیں لی تھی، جبکہ اماں کو ابا کی ساری عادتوں کا پتہ تھا، پھر بھی انہوں نے میرے بارے میں ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا۔ اماں کے جانے کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی۔ اتنی چھوٹی عمر میں گھر کے سارے کام کیا کرتی تھی، تب بھی ابا نے میرے بارے میں نہیں سوچا کہ اگر میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی جاتی ہے تو میری بچی کا کیا ہوگا۔ لیکن انہوں نے بھی یہ سب نہیں سوچا۔ اب ساری ذمہ داری اور پڑھائی کا بوجھ میں اپنے سر پر لیے گزار رہی تھی۔ زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ میں اسکول سے تھک کر لوٹتی تو گھر کے سارے کام مجھے کرنے پڑتے اور کھانا بھی مجھے بنانا پڑتا۔ یہ سب کر کر کے کھانا بنانا تو میں سیکھ گئی تھی، لیکن پھر بھی کبھی کبھی روٹیاں جل ہی جاتی تھی اور میں اپنے ہاتھ بھی جلا لیتی تھی کھانا بناتے وقت۔ خدا کا کرنا ایک دن ایسا ہوا کہ ابا ایک عورت کو شادی کر کے گھر لے آئے جو میری سوتیلی ماں تھی۔ ان کے آنے کے بعد اب ابا بالکل ہی لاپرواہ ہو گئے تھے میری ساری ذمہ داریوں سے، اور وہ وہی کرتے جو ان کو چھوٹی ماں بولتی اور وہ انہی کے اشاروں پر چلتے تھے۔ اس طرح میں اور ذہنی مریض بنتی جا رہی تھی، کیونکہ چھوٹی اماں کا رویہ میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا اب وہ آ گئی ہیں تو مجھے ماں کا پیار مل جائے گا، لیکن ایسا نہیں تھا، میں غلط تھی۔ ان کا رویہ دیکھ کر مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ سوتیلی ماں شاید ایسی ہی ہوتی ہے، اور مجھے اماں کی وہ ساری باتیں یاد آ رہی تھیں جو وہ ابا سے کہہ رہی تھیں کہ میں چلی جاؤں گی تو پھر دیکھنا، اپنی بیٹی کو رکھنا اور اس کا خیال رکھنا۔ میں روتی رہتی اور گھر کا سارا کام بھی کرتی رہتی، لیکن پتہ نہیں کیوں پھر بھی چھوٹی ماں مجھ سے خوش نہیں ہوتی اور مجھ سے جلتی رہتی اور ابا سے کوئی نہ کوئی شکایت لگاتی رہتی میری کہ تمہاری بیٹی نے یہ آج کام نہیں کیا، اور میں ان کا منہ تکتی رہتی کہ وہ کس طرح صفائی سے جھوٹ بول رہی ہیں اور جھوٹی شکایتیں لگا رہی ہیں میری، کیونکہ ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ وہ کیسے بھی کر کے مجھے ابا سے مار پڑوائیں، پھر چاہے ان کو جھوٹ ہی کیوں نہ بولنا پڑے۔ میں ابا کو سچ بتایا کرتی کہ ایسا نہیں ہے، لیکن ابا میری کسی بھی بات پر یقین نہ کرتے اور چھوٹی اماں کی باتوں پر یقین کر لیتے۔ میرے پاس اب اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنے کے سوا کچھ بھی نہ بچا تھا۔ میں بس ان سے ہی شکایت کر سکتی تھی اس سارے ظلم کی جو مجھ پر میرے ماں باپ نے کیا تھا۔ چھوٹی اماں یوں تو ابا کے سامنے بہت اچھی بنتی اور ان کے سامنے مجھے بہت پیار کرتی، اور جیسے ہی ابا گھر سے چلے جاتے تو ان کا ظلم شروع ہو جاتا مجھ پر، اور تھوڑا سا کام غلط ہونے پر وہ مجھے مارتی۔ میں ان سے کہتی کہ میری غلطی کیا ہے آخر، تو وہ کہتی تھی غلطی تمہاری تو کوئی نہیں ہے، غلطی تو تمہاری ماں کی ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے ہمارے لیے عذاب بنا دیا۔ گھر کے سارے کام کر کے اور ان کی خدمتیں کر کے پھر بھی میں ان کے دل میں تھوڑی سی بھی جگہ نہیں بنا پائی تھی۔
چھوٹی اماں نے مجھ پر ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ مجھے ہمیشہ باسی کھانا دیتی کھانے کے لیے اور خود باہر سے کھانا منگوا کر کھاتی۔ وہ خود فریج کا ٹھنڈا پانی پیتی لیکن مجھے گرم پانی پینے کو ملتا۔ زندگی اب ایسے ہی ظلم و ستم کے ساتھ گزر رہی تھی۔ اب میری اسکول لائف ختم ہو گئی تھی اور کالج لائف شروع ہو گئی تھی۔ میرے لیے اب پڑھائی بھی انتہائی مشکل ہوتی جا رہی تھی کیونکہ مجھ پر اب میری سوتیلی ماں کے ظلم انتہائی بڑھ گئے تھے اور مجھے ہمیشہ یہی خوف لگا رہتا تھا کہ وہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں اور کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں۔ اب میں ان سے کوئی بھی بات نہیں کرتی تھی اور 5 ٹائم نماز پڑھتی تھی۔ اپنے کالج کا جو بھی کام کرنا ہوتا وہ کر لیا کرتی، گھر کے بھی سارے کام کر دیا کرتی تھی ان کے کہنے کے مطابق۔ اپنی ساری باتیں اور اپنے دل کے سارے دکھ میں اللہ پاک سے کیا کرتی تھی۔ میں ان سے کہتی تھی کہ اللہ پاک، آپ دیکھ رہے ہیں نا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور یوں دعائیں کرتے کرتے مجھے اتنا رونا آتا کہ ساری جائے نماز بھیگ جاتی میرے آنسوؤں سے۔ اور میری سوتیلی اماں یہ کہتی تھی کہ ہو گئی شروع تمہارے ڈرامے، مجھے ہی بد دعائیں دے رہی ہو نا تم رو رو کر۔ اور میں ان کو یقین دلاتی کہ میں آپ کو کوئی بھی بد دعا نہیں دیتی اور نہ ہی کبھی دی ہے۔ میں نے کبھی کسی کو کوئی بد دعا نہیں دی، میں تو بس اپنی قسمت پر رو رہی ہوں اور اللہ سے دعا کر رہی ہوں کہ انہوں نے کیوں میری قسمت ایسی بنائی۔ لیکن پھر بھی وہ میری بات پر یقین نہیں کرتی تھی اور وہ یہی سمجھتی تھی کہ میں یہ عبادت ان کو کوئی نقصان پہنچانے کے لیے کرتی ہوں۔ میرے دل کو سکون نہیں ملتا تھا تو میں تسبیح پڑھتی تھی اور اللہ کا ذکر کرتی تھی تاکہ میرے دل کو سکون مل جائے، لیکن پھر بھی وہ یہی کہتی تھیں کہ اب تم وظیفے کرو گی اپنے باپ کو اپنی طرف کرنے کے لیے، اور میں ان کی سوچ پر دنگ رہ جاتی تھی کہ وہ کس طرح غلط سوچ رہی ہیں میرے بارے میں۔ پھر میں بھی خاموش رہ گئی اور آگے سے کوئی جواب نہ دیتی۔ وہ تسبیح میرے ہاتھ سے چھین لیتی۔ اب میری قسمت میں رونے کے سوا کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ میرا سگا باپ میرے بارے میں نہیں سوچتا تھا تو میں اس سوتیلی ماں سے کیسے شکایت کر سکتی تھی؟ اور میں نے یہ سوچ لیا اور سمجھ لیا تھا کہ یہی میری قسمت ہے اور اسی کے ساتھ مجھے جینا ہے۔ اب زیادہ تر وقت میں اپنا عبادت میں گزار دیتی تھی، تہجد بھی پڑھتی تھی۔ چھوٹی ماں کے ساتھ کوئی بحث نہیں کیا کرتی تھی لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آتی تھی۔ وہ اکثر مجھے مارتی تھی اور مجبور کر دیتی تھی بولنے پر، اور کہتی کہ جیسے میں بولوں ویسے ہی کیا کر، زبان نہ چلایا کر۔ ان کے ظلم دن بدن بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ ایک دن میری فرینڈ کا بھائی مجھے گھر چھوڑنے آیا تھا کیونکہ اس دن مجھے کوئی رکشہ نہیں ملا تھا اور اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ لوگ مجھے گھر چھوڑ دیں گے۔ میں نے بہت انکار کیا کیونکہ مجھے اپنی سوتیلی ماں کا پتہ تھا کہ وہ اس بات کا بتنگڑ بنا ہی دیں گی۔ میں بہت ڈرتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ آ گئی کیونکہ اگر کالج سے لیٹ ہو جاتی تو پھر بھی وہ میرے لیے مسئلہ ہی بناتی کہ تم نے اتنی دیر کیوں کی۔ اسی لیے میں نے ان کے ساتھ آنا صحیح سمجھا اور اپنی دوست کو کہا کہ پہلے میں اتروں پھر تم گھر جانا، تاکہ میری چھوٹی ماں کچھ غلط نہ سمجھے اور وہ یقین کر لے کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، ورنہ وہ ایسے میری بات پر یقین نہیں کریں گی، تمہیں تو پتہ ہے نا ان کا۔ پھر اس نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور کہا کہ تم ٹینشن مت لو، میں ان کو بول دوں گی کہ میں ہی تمہیں ضد کر کے اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں گھر چھوڑنے کے لیے۔ اور کچھ ہی دیر میں میرا گھر آ گیا۔ میں جیسے ہی اترنے لگی تو میری چھوٹی ماں دروازے پر ہی کھڑی تھی، اور جیسے ہی میں ان کو بتانے لگی کہ میں اپنی فرینڈ کے ساتھ اس لیے آئی ہوں، انہوں نے میری بات آگے سنی ہی نہیں اور میرے منہ پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ میری فرینڈ گاڑی سے اتری اور اس نے ان کو سمجھانا چاہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کو رکشہ نہیں مل رہا تھا، بس اس لیے میں اس کو لے آئی کہ میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گی، پلیز آپ اسے مت ماریں، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے اس میں، یہ تو آنا بھی نہیں چاہتی تھی، میں اس کو زبردستی لے آئی۔ انہوں نے میری فرینڈ کی بات بھی نہیں سنی تھی اور پھر اس کے بھائی نے بھی ان کو سمجھانا چاہا تھا لیکن انہوں نے کسی کی بات پر یقین نہیں کیا اور میری فرینڈ کے بھائی کو بولنے لگی کہ تم اس کے یار ہو اس لیے یہ تمہارے ساتھ آئی ہے اور یہ تمہاری بہن بھی تم دونوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ میں چھوٹی ماں کو چپ کروانے لگی کہ پلیز ایسا مت کہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، پلیز آہستہ بولیں، سب سن رہے ہیں، خدا کا واسطہ ہے آپ کو، چپ کر جائیں۔ پھر میری فرینڈ اور اس کے بھائی کو انہوں نے بے عزت کر کے بھیج دیا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے گھر کے اندر لے گئی۔ مجھے بہت مارا انہوں نے، مجھے صفائی دینے کا ایک موقع بھی نہیں دیا۔ ابا جیسے ہی گھر آئے انہوں نے ابا کو الٹی سیدھی باتیں بتا کر میرے خلاف کر دیا اور ابا نے میری ایک بھی نہیں سنی۔ ابا نے بھی مجھے تھپڑ دے مارا اور کہا کہ تم اس لیے کالج جاتی ہو یہ کام کرنے۔ میں اپنے ابا کو سمجھاتی رہی، ابا ایسا نہیں ہے، اماں کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے،
وہ لڑکا صرف مجھے گھر چھوڑنے آیا تھا، میری فرینڈ بھی ساتھ ہی تھی، چاہے آپ اس سے پوچھ لیں، وہ اسی کا بھائی تھا۔ لیکن ابا نے کسی بات پر یقین نہیں کیا، اور ابا نے مجھے کہہ دیا کہ آج سے تم گھر سے باہر ایک قدم بھی نہیں رکھو گی، اور کالج تو بالکل ہی نہیں جاؤ گی۔ ایسے میری سوتیلی ماں نے میرا کالج جانا اور گھر سے کہیں بھی باہر جانا بند کروا دیا۔ میں سسکتی رہی، لیکن میری چھوٹی ماں اور میرے باپ کو مجھ پر کوئی ترس نہیں آیا۔ اب میری سوتیلی ماں بات بات پر میرے دوست کے بھائی کے تانے دیتی اور مجھے یہ بولتی رہتی تھی کہ کب سے تمہارا چکر چل رہا تھا اس لڑکے کے ساتھ، بتاؤ مجھے۔ اور میں ان کو جواب دیتی تھی میرا اس کے ساتھ کوئی چکر نہیں چل رہا تھا، آپ کو غلط فہمی ہوئی جس کی بنا پر آپ نے مجھ پر اتنی بڑی تہمت لگا دی تھی۔ لیکن میں پھر بھی آپ سے شکایت نہیں کرتی اس بات کی، بلکہ مجھے کسی سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے۔ اب مجھے کوئی بھی افسوس نہیں تھا، کیونکہ اس سے بڑا ظلم اور کوئی ہو نہیں سکتا تھا، کسی پر جھوٹی تہمت لگانا۔ مجھے بس اس بات کا افسوس تھا کہ میں آگے پڑھ نہیں پاؤں گی، کیونکہ مجھے آگے پڑھنا تھا۔ بھلے ہی میرا پڑھائی میں زیادہ دل نہیں لگتا تھا، لیکن پھر بھی میں پڑھنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے آگے بڑھنا تھا اور کچھ بننا تھا اپنے دم پر۔ اب بس میں گھر کے کام کرتی تھی اور عبادت میں دل لگا ہوا تھا، اور اپنے سارے دل کے دکھ درد میں اپنے اللہ پاک کو سناتی رہتی تھی اور اسی سے مدد مانگتی رہتی تھی۔ اب مجھے دنیا سے کوئی سروکار نہیں تھا، بس اپنے اللہ کے لیے جیتی تھی اور اللہ سے ہی امید لگائی ہوئی تھی کہ ایک دن اچھے دن ضرور آئیں گے میری زندگی میں۔ مجھے پورا یقین تھا اللہ پاک پر کہ وہ میری ساری دعائیں سن لیں گے انشاءاللہ۔ میں رات کو اماں سے چھپ کر تہجد کے لیے اٹھتی تھی اور کسی معجزے کی دعائیں مانگتی تھی اللہ پاک سے کہ وہ میری ساری مشکلات ختم کر دیں اور میرے دل کو سکون دے دیں۔ قرآن پاک جب بھی پڑھتی تھی تو جب کوئی ایسی آیت سامنے آ جاتی تھی تو مجھے اس سے بہت حوصلہ ملتا تھا، جیسے قرآن پاک کی یہ آیت ہے ان اللہ مع الصابرین، ترجمہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت سے مجھے بہت حوصلہ ملتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ اللہ پاک میرے ساتھ ہی ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، وہ سب سن رہا ہے۔ ان کو تو میری عبادت کرنا تک پسند نہیں تھا، وہ بہت غلط سمجھتی تھی میری عبادت کرنے کو۔ ان کو لگتا تھا میں ان کے ساتھ کچھ غلط کر دوں گی عبادت کر کے، یا ان کو کوئی بد دعا دوں گی، لیکن میرا اللہ پاک جانتا ہے میں نے کبھی ان کو کوئی بد دعا نہیں دی تھی، اور نہ ہی میرے دل میں کبھی ایسا کوئی خیال بھی آیا تھا۔ اب میں خاموش ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ چاہے کتنا بھی ظلم ہو جاتا، میں اپنے منہ سے اف تک نہ کرتی اور اپنی سوتیلی ماں کو ایک لفظ تک نہ کہتی، چاہے وہ میرے ساتھ کتنا ہی غلط رویہ رکھے۔ ہر وقت گھر میں رہنے کی وجہ سے وہ مجھے اور زیادہ تنگ کرنے لگی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ میں انہیں موقع دوں تو وہ میرے باپ سے میری شکایت کر کے مجھے گھر سے ہی نکلوا دیں۔ پہلے تھوڑی دیر کالج جاتی تھی تو ان سے جان چھوٹ جاتی تھی اور اس ماحول سے تھوڑا نکل کر سکون پا لیتی تھی، لیکن اب وہ بھی یہاں نہیں تھا۔ اب تو ہر وقت ان کے تانے سننے کو ملتے رہتے تھے اور میں مار کھاتی رہتی تھی اور گھر کے سارے کام بھی کرتی رہتی تھی۔ جب میں نے کچھ بھی بولنا چھوڑ دیا تو اب وہ بھی خاموش تھی۔ خیر ظلم تو اب بھی بہت کرتی تھی، کھانا بعد میں ملتا تھا، پہلے مار کھانے کو ملتی تھی۔ فرینڈ کے بھائی کے تانے دیا کرتی تھی، جو گناہ میں نے کیا ہی نہیں تھا اس گناہ کی سزا مجھے روز ملتی تھی۔ لیکن میری فرینڈ آئی تھی جب میری سوتیلی ماں گھر پر نہیں تھی، وہ کسی شادی پر گئی ہوئی تھی۔ میری فرینڈ مجھ سے کہنے لگی کہ کب تک یہ ظلم سہتی رہو گی امارا، تم سوکھ کر کانٹا ہو گئی ہو، اپنا خیال رکھا کرو۔ تو میں نے اسے جواب میں یہی کہا تھا کہ میں کس کے لیے اپنا خیال رکھوں، کون ہے میرا یہاں جس کے لیے میں اپنا خیال رکھوں، میرا تو کوئی بھی نہیں ہے، بس جی رہی ہوں، 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے، سانسیں چل تو رہی ہیں میری، زندہ رہنے کے لیے 2 نوالے کھا لیتی ہوں، اور کیسے اپنا خیال رکھوں۔ میری یہ باتیں سن کر وہ اور پریشان ہو گئی اور کہنے لگی امارا، میں اپنے بھائی کو تم سے شادی کرنے کے لیے منا لوں گی، کیونکہ وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ تمہارے گھر میں اس کا رشتہ لے کر جاؤں، لیکن اس دن تمہاری اماں کی باتیں سن کر وہ بہت ڈر گئے اور انہوں نے کہا کہ میں امارا کے لیے مزید پرابلمز کھڑی نہیں کر سکتا، تو پلیز اس جہنم سے نکلو، تم اپنے حق کے لیے لڑو، تمہیں پورا حق ہے آواز اٹھانے کا اپنے لیے۔ میں نے اس دن اس کی کوئی بات نہیں مانی تھی، کیونکہ میں نے اپنا سارا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ میں اسے کہنے لگی کہ وہ جلدی سے یہاں سے چلی جائے، نہیں تو اماں آ جائے گی اور وہ پھر سے ہمیں غلط سمجھے گی۔ میں نے اسے یہ بول کر جانے کے لیے بول دیا تھا۔ اب میں نے اپنی دعاؤں میں مزید اضافہ کر لیا تھا اور اس یقین کے ساتھ دعا مانگتی تھی کہ اگلی صبح ہی میرے لیے اللہ پاک کوئی معجزہ کر دیں گے۔
میں ہر صبح یہ سوچ کر اٹھتی تھی کہ آج کا دن میرے لیے بہت اچھا ہوگا، اور رات کو سوتی تو یہ سوچ کر سوتی تھی کہ کل کا دن میرے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اس یقین کے ساتھ ہی میں جی رہی تھی۔ اب روز ظلم ہوتے رہے اور میں خود کو دلاسے دیتی رہی، کبھی نہ کبھی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میری قسمت میں شاید سکھ لکھا ہی نہیں تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک صرف دکھ ہی دکھ دیکھے تھے میں نے، کبھی سکھ کا دن نہیں دیکھا تھا۔ بچپن سے ہی ماں باپ کی لڑائیاں، پھر ان کو الگ ہوتے ہوئے دیکھنا، جوان ہوتے ہی سوتیلی ماں کے ظلم و ستم، اپنی سگی ماں کے ہوتے ہوئے میں یتیموں والی زندگی گزار رہی تھی اور سوتیلی ماں کی ناانصافیاں برداشت کر رہی تھی۔ ایک دن کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا تو اماں نے سارا کھانا میرے منہ پر دے مارا اور پلیٹ لگنے کی وجہ سے خون نکلنے لگا میرے سر سے، اور اسی چوٹ والی جگہ پر انہوں نے نمک ڈال دیا۔ میں تڑپتی رہی، روتی رہی کہ پلیز میرے ساتھ اتنا ظلم مت کرو، اگر آپ کی کوئی اولاد ہوتی تو کیا آپ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتی؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر پھر دیوار میں دے مارا۔ کچھ پل کے لیے تو مجھے ہوش ہی نہیں رہا کہ میں کہاں پڑی ہوں۔ آدھے گھنٹے کے بعد مجھے ہوش آیا اور پھر میں نے اپنی مرہم پٹی کی۔ اگلے دن جب میں صبح کو اٹھی تو درد سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ جیسے تیسے ہمت کی، اٹھی تو ابا اماں سے میری شادی کی بات کر رہے تھے کہ اس کو کہیں بیاہ دیتے ہیں، روز کسی نہ کسی بات پر تم سے جھگڑا کرتی ہے۔ تو اماں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی شادی کروانے کی، اگر یہ اس گھر سے چلی گئی تو گھر کا کام کون کرے گا؟ مجھ سے نہیں ہوتے گھر کے کام، ایسا ہوتا تو اس منحوس کی شادی کب کی کر دیتی۔ یہ سن کر میں بہت رو رہی تھی کہ میرا سگا باپ میرے خلاف ہو گیا تھا اور اسے میری کوئی تکلیف نظر نہیں آ رہی تھی۔ میری عمر گزرتی چلی جا رہی تھی لیکن ان کو اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی۔ نہ میں نے کبھی کچھ کہا، اماں نے مجھے کبھی ابا سے اکیلے میں بات ہی نہیں کرنے دی۔ ان کو یہ شک ہوتا تھا کہ کہیں میں کھانے میں یا پانی میں ابا کو تعویذات نہ ملا دوں، اس لیے وہ ہر ایک چیز اپنی نگرانی میں کرواتی تھی، پھر چاہے وہ کپڑے دھلوانے ہوں، کپڑے استری کروانے ہوں یا کوئی اور کام جیسے کھانا بنانا، وہ میری ہر ایک چیز پر نظر رکھتی تھی۔ ایک رات میں چوری تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی اور رب سے کسی معجزے کی دعا کی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ ابا اسے ہسپتال لے کر گئے لیکن کئی دن گزرنے کے بعد بھی اماں کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی اور وہ بستر پر لگ گئی۔ ان سے تو اٹھ کر پانی بھی نہیں پیا جاتا تھا۔ ان کا سارا خیال میں رکھتی تھی، ان کو دوائی ٹائم پر دیتی تھی، فروٹ کاٹ کر کھلاتی تھی، لیکن تب بھی وہ مجھ سے خوش نہیں تھی۔ پتہ نہیں وہ دن کب آتا کہ وہ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ بتائے تھے جو کہ 15 دن کے اندر آنے والے تھے۔ یہ بات سب کو ہی پتہ تھی اور محلے والوں کو بھی کہ اماں کے ٹیسٹ کینسر کے ہیں۔ میں بہت دعائیں کرتی تھی رات کی تاریکی میں کہ ٹیسٹ سارے کلیئر آئیں، اماں کو کچھ بھی نہ ہو اور وہ پہلے جیسی تندرست اور توانا ہو جائیں، لیکن اللہ پاک کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 15 دنوں میں میں نے اماں کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا۔ میں کھانا بناتی تھی لیکن وہ میرے ہاتھ سے کھانے کے لیے انکار کر دیتی، ابا سے کہہ دیتی کہ وہ اماں کو کھانا کھلائیں، پھر بھی اماں مجھ سے ناخوش رہتی۔ اور ایک دن وہ مجھ سے بولنے لگی کہ مجھے اس طرح دیکھ کر اب تو تم خوش ہوتی ہوگی نا کہ اب میں اٹھ بھی نہیں سکتی اور تمہیں مار بھی نہیں سکتی اور نہ ہی کوئی تجھ پر روک ٹوک کر سکتی ہوں، اب تیرا جو دل کرے گا تو وہی کرے گی۔ تو میں ان سے کہتی تھی کہ آپ ایسا کچھ بھی نہ سوچیں، میں بالکل بھی ایسا نہیں سوچتی، اللہ پاک آپ کو صحت دے گا، آپ پہلے جیسی ہو جائیں گی۔ پھر وہ دوسری طرف منہ بسور کر کروٹ لے کر سو جاتی۔ مجھے اماں پر بہت حیرانی ہوتی تھی کہ وہ اس حال میں بھی اسی غرور اور تکبر میں تھیں۔ 15 دن یوں ہی گزر گئے اور پھر وہ دن آیا جب اماں کے ٹیسٹ کی رپورٹس بھی آ گئیں۔ پھر ایک قیامت ٹوٹ پڑی۔ ڈاکٹر نے اماں کو کینسر بتایا تھا، گلے کا کینسر۔ ابا گھر میں روتے ہوئے رپورٹیں لے کر داخل ہوئے۔ میں پہلے ہی سمجھ گئی کہ کچھ تو ہوا ہے جو اس طرح رو رہے ہیں۔ میں ابا کو دوسرے کمرے میں لے کے گئی اور ان کو سنبھالا۔ انہیں کہا کہ اگر وہ اس طرح اپنی ہمت ہاریں گے تو ہم اماں کو کیسے سنبھالیں گے۔ ہم نے اماں کو کچھ بھی نہیں بتایا بیماری کے بارے میں اور اس کا علاج کرواتے رہے، لیکن وہ خود ہی سمجھ چکی تھی کہ انہیں کوئی بڑی بیماری ہے جس کا ہم انہیں نہیں بتا رہے۔ ان کے پوچھنے پر بھی ہم یہی کہہ دیتے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن اماں کی بیماری لاسٹ سٹیج پر تھی، جس کی وجہ سے اماں کو جتنا علاج ہوا پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ پھر ڈاکٹر نے لا علاج قرار دیتے ہوئے کہا کہ اب زندگی کے جتنے دن ہیں آپ ان کو گھر پر ہی رکھیں۔ میں اماں کو قرآن پاک کی تلاوت کر کے سناتی رہتی اور پانی پر سورہ رحمان پڑھ کر دیتی۔
اماں بہت روتی رہتی، وہ یہی کہتی تھی کہ اسے اس کے گناہوں کی سزا ملی ہے، اور وہ مجھ سے معافی مانگتی رہتی کہ میں نے تمہارا دل دکھایا، میں نے تمہارے ساتھ غلط رویہ رکھا، تمہارے ساتھ ظلم کیے، اس لیے میرے ساتھ ایسا ہوا۔ امارا، تم مجھے معاف کر دو گی تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ اماں کا یہ کہنا تھا کہ میں ان کو گلے لگا کر روتی رہی بہت دیر تک، اور میں ان سے یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے کبھی آپ کو کوئی بد دعا نہیں دی، میرا دل آپ کی طرف سے بالکل صاف تھا، میں تو ماں کے پیار کے لیے بچپن سے ترسی تھی۔ جب آپ اس گھر میں آئی تھی تو میں نے سوچا تھا کہ اب آپ سے مجھے وہ پیار ملے گا جو مجھے اپنی ماں سے کبھی نہیں مل سکا تھا، لیکن پھر بھی آپ تو میری ماں ہی تھی نا، اگر آپ نے میرے ساتھ یہ سب کیا تو میں آپ کی بیٹی تھی نا، کم از کم آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں گئی، میری غلطیوں پر مجھے ڈانٹا مارا لیکن آپ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں گئی، میری سگی ماں تو مجھے چھوڑ کر ہی چلی گئی۔ میں بہت رو رہی تھی اور وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں ماں کہلانے کے لائق نہیں ہوں امارا، مجھے ماں مت کہو۔ اماں نے مجھ سے گڑ گڑا کر معافی مانگی تھی اور میں نے ان کو اپنے سچے دل سے معاف کر دیا تھا۔ ابا نے بھی مجھ سے معافی مانگی اور میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ اماں نے ابا کو بتایا کہ اس دن امارا کی کوئی غلطی نہیں تھی، میں نے اس پر تہمت لگائی تھی کہ وہ لڑکا اسی کے ساتھ آیا ہے اسے چھوڑنے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، امارا بے قصور ہے اور وہ پاک دامن ہے۔ ابا بھی بہت روئے اور انہوں نے کہا کہ میں اندھا ہو گیا تھا، اپنی بیٹی کی سچائی نہیں دیکھ سکا تھا، اور انہوں نے بھی مجھ سے معافی مانگی۔ میں اب اماں کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی اور اپنے دل سے رکھتی تھی، وہ اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ بھی تھیں۔ اماں کا کینسر ان کے پورے جسم میں پھیل چکا تھا، وہ بس اب پڑی رہتی تھی ایک جگہ۔ مجھے اماں پر بہت زیادہ ترس آتا تھا اور ان کی حالت پر بہت رحم آتا تھا، لیکن میں ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتی تھی، میرا بہت دل دکھتا تھا ان کو ایسے دیکھتے ہوئے۔ ابا بہت زیادہ پریشان رہتے تھے ان کے لیے، دن بدن ان کی بھی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ اماں کو ایسے دیکھ کر اماں کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ میں ابا کو بھی دلاسے دیتی کہ وہ پریشان نہ ہوں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ ابا نہیں سنتے تھے، ان کی شوگر بھی بہت بڑھ گئی تھی، میں اپنے ابا کو ہسپتال لے کر جاتی تھی اور ڈاکٹر کو دکھاتی تھی۔ ابا مجھ سے بہت پیار کرنے لگے تھے اب، وہ کہتے تھے تم میری وہی بیٹی ہو نا جس کو میں نے گھر سے باہر قدم رکھنے سے بھی منع کیا تھا، آج وہی بیٹی اپنی ماں کو بھی سنبھال رہی ہے اور اپنے باپ کو بھی، مجھے فخر ہے اپنی بیٹی پر کہ اللہ پاک نے مجھے ایسی بیٹی دی۔ باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے اس دن میں نے پہلی بار محسوس کیا تھا، اور میں ابا سے یہ کہنے لگی تھی کہ میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں یہ سب میرا فرض ہے اور مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کے اس وقت میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس دن بہت باتیں ہوئی ابا کے ساتھ، میری جن باتوں نے آنکھوں کو نم بھی کیا تو ہونٹوں پر ہنسی بھی آئی۔ ابا نے مجھ سے بولا کہ میں اب تمہاری شادی ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اپنی حیات میں ہی میں تمہیں اپنے گھر کا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے ابا کو کہا کہ ابھی اماں کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اس حالت میں شادی نہیں کر سکتی، تو وہ خاموش ہو گئے۔ میں جانتی تھی کہ میری ماں بستر مرگ پر ہے اور میں اپنی خوشیاں مناؤں یہ مجھ سے کبھی نہیں ہوگا۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا، اماں ہمیں چھوڑ کر اس فانی جہان سے چلی گئی تھی۔ ابا اب میرے لیے فکر مند دکھائی دینے لگے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ میں جلدی اپنے گھر کی ہو جاؤں، میری جلد سے جلد شادی ہو جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں شادی کر کے ان کے ساتھ ہی رہوں ان کے گھر، کیونکہ اب ان کا کوئی بھی اس دنیا میں نہیں تھا میرے سوا، اور میں بھی یہی چاہتی تھی کہ میں اپنے ابا کے ساتھ رہوں، کیونکہ وہ اگر اکیلے رہتے تو میرے سے ان کی تنہائی برداشت نہیں ہوتی، اس لیے میں بھی ابا کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی۔ میری فرینڈ میرے گھر آئی اور ابا سے بات کی میرے رشتے کے لیے، اس کا بھائی مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ابا نے ہاں کر دی اور کہا کہ آپ لوگ جب چاہیں شادی کر لیں، میری بیٹی راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ میری فرینڈ بہت خوش ہونے لگی، ساتھ ہی میں اس کا بھائی بھی آیا تھا، وہ بھی بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے تو اپنے فرینڈ کے بھائی کا نام تک نہیں پتا تھا، جو کہ مجھے اس نے اسی دن بتایا کہ اس کا نام احمد ہے۔ احمد بہت اچھی جاب کرتے تھے، انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی کیونکہ انہیں کوئی اچھی لڑکی نہیں مل رہی تھی اپنے جیسی، اور میری فرینڈ کی نظر میں اس کے بھائی کے لیے بہت اچھی لڑکی تھی، اس لیے انہوں نے انتظار کیا میرا اب تک۔ ابا کو بھی احمد بہت پسند آ گیا تھا کیونکہ وہ ایک باکردار شخصیت کا مالک تھا۔ ابا نے پہلی نظر میں اس کو میرے لیے پسند کر لیا تھا اور سوچ لیا تھا کہ یہ میری بیٹی کو بہت زیادہ خوش رکھے گا، کیونکہ ان لوگوں کا سب کو پتا تھا کہ بچپن سے لے کر آج تک میں نے صرف دکھ دیکھے تھے،
اس لیے احمد نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ خوش رکھے گا۔ اس دن اس نے مجھے سونے کی انگوٹھی بھی پہنائی تھی جو کہ اس نے بہت پہلے سے بنوا کر رکھی تھی میرے لیے۔ میں نے ابا سے کہا کہ میں نکاح سادگی سے کرنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے زیادہ دکھاوا پسند نہیں تھا۔ اسلام کے مطابق میں نے احمد کو کہہ دیا تھا کہ ہم صرف ولیمہ کریں گے، اس لیے نکاح ہمارا بہت ہی سادہ طریقے سے ہوا تھا۔ صرف چند لوگ ہی تھے ہمارے نکاح میں۔ ابا بہت زیادہ خوش تھے، اب وہ اس فکر سے بھی آزاد ہو گئے تھے۔ احمد بہت زیادہ خیال رکھتے تھے میرا۔ میں بہت خوش ہوں، اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے۔ میں نے اپنی دوست کا شکریہ ادا کیا اور اسے کہا کہ اگر وہ نہ ہوتی تو احمد جیسا انسان میری زندگی میں کبھی بھی نہ آتا۔ میری دوست مجھ سے گلے لگی اور اس نے کہا یہ تو میرا فرض تھا، اور ایسا سمجھو کہ میں نے دوستی کا فرض ادا کر دیا۔ اب تم میری بھابھی بن گئی ہو، ہمارے دو رشتے ہیں۔ اب اللہ پاک تمہیں خوش رکھے بھائی کے ساتھ۔ تم سے زیادہ خوش تو میں ہوں پاگل، کیونکہ میری بیسٹ فرینڈ میری بھابھی ہے۔ یہ سن کر میں اور خوش ہونے لگی۔ اس نے ہم دونوں کو بہت زیادہ دعائیں دی تھیں۔ شادی کے 1 مہینے بعد ہی میں پریگننٹ ہو گئی۔ احمد مجھ پر جان وارتے تھے اور میرا بہت خیال رکھتے تھے۔